مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد لله رب العالمين، خالق المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، طه وياسين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک کے سوغات کو پیش کیجئے اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضرات، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا سماں ہے کہ آج کی رات میں ہم اور آپ کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس نبی برحق کائنات کے والی رحمت تمام کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا ذکر کرنے کے لیے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک سارے نبی اور رسول تشریف لائے۔
اس نبی برحق کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو ہم سب پیش کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں نعتیہ محبت کا نذرانہ نثر یا نذرانہ نظم پیش کرتے ہیں اور اپنے سوئے ہوئے نصیبے کو جگاتے ہیں جن کی شان محبت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن مشہور ہوا۔ اس نبی برحق کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کی غرض سے ہم سب بیٹھے ہیں، جس نبی برحق کا وسیلہ لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی تجلی کا دیدار کیا۔ اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبت میں اپنے دل اور ذہن کا نذرانہ ہم عاشقانہ طور پر پیش کرتے ہیں، جس نبی برحق کی حسن و جمال کے خوبصورتی لمحات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک جانب نظر آتا ہے اور آمنہ کے لال کا حسن ان سے اعلیٰ اور بالا نظر آتا ہے۔ اس نبی برحق صاحب الاولیاء کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرنے کی غرض سے ہم اور آپ جمع ہیں اور ان کا ذکر خیر ذکر جمیل کر رہے ہیں، جن کے دستے شفقت اور دستے کرم فرمائی نے نہ جانے کتنے مردہ دلوں میں جان ڈال دی، اور بے جان کنکریوں نے جن کی محبت میں آ کر کے کلمہ پڑھ کر کے بتایا کہ آج کی طرح کوئی ہے نہیں، نہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ اور ان کی مسیحائی شان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی کا لمحہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی برحق صاحب الاولیاء کی محبت میں بیٹھ کر اپنے نصیبے کو ہم سب لوگ جگا رہے ہیں اور اپنی مقدر کی بلندیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی شان محبت میں پیارے ابو بکر آئے تھے تو نبی بطحہ نے توجہ فرمائی تو صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ عمر فاروق آئے تو ہم سب کے آقا نے کرم فرمایا تو عادل اعظم بنا دیا۔ عثمان غنی آئے تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی توجہ سے وہ عثمان ذو النورین بن کر کے چمکے۔ علی شیر خدا مشکل کشا آئے تو شاہ زمن فاتح خیبر شکن کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ اس نبی برحق کی بارگاہ میں ہم سب خراج کو پیش کر رہے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے گھر سے جانے والے مرحومین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، جن کے نواسوں نے میدان کرب و بلا میں شریعت کی تحفظ اور بقا کے لیے تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے 6 ماہ کے بچے سے لے کر 18 سال کے نوجوان علی اکبر تک اور 18 سال کے نوجوان سے لے کر اور محمد جیسے بھانجے اور عباس علمبردار جیسے بھائی کے بازو کو اور خود اپنے جان آفرین کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے دنیا کے لوگوں کو مجاز دے دیا تھا۔ اے دنیا کے لوگوں، دیکھنا زمین پر تو کبھی طبیعت کے مطابق مت دیکھنا، دیکھنا زمین پر تو نانا کی شریعت کے مطابق دیکھنا۔ اگر نانا کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، تم وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ 22,000 تلواریں طبیعت کے مطابق اٹھی تھی، مگر تنو تنہا حسین کی تلوار نبی دو جہاں کی شریعت کے مطابق اٹھی تھی تو میدان کرب و بلا میں 22,000 لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے، یزید بھی مٹا اور نام یزید بھی مٹا، مگر میرے آقا حسین کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ زمانے کے لوگوں نے بہت چاہا تھا مٹا دو ذکر حسین کو، روک دو
روک دو، نام حسین کو روک دو، مشن حسین کو روک دو، ذکر حسین کو روک دو، مگر میرے آقا بریلی کے تاجدار بولتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، حسین کے ذکر کو کہاں روکو گے جب ان کے نانا ان سے محبت کرتے ہیں، جب ان کی ماں ان سے محبت کرتی ہے، جب ان کے باپ ان سے محبت کرتے ہیں، جب صحابہ کی جماعت ان سے محبت کرتی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ میرے امام بولتے ہیں ان کے نانا کی شان تو یہ ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی دو جہاں کے چرچے کو اور حسین اعظم کے ذکر کو روکنے کے لیے بہت سارے منصوبے تیار کیے گئے، مگر سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ذکر حسین کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہمیش ہوتا رہے گا، کیونکہ حسین اعظم کے ذکر میں لذت ہے، حسین اعظم کے ذکر میں محبت ہے، حسین اعظم کے ذکر میں بالکل دل کو تازگی ملا کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام بولتے ہیں ان کی شان تو ایسی ہے، ان کی آن تو ایسی ہے کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ اس حسین اعظم کے ذکر کو ہم اور آپ سال ہا سال کرتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، آج بھی بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل بھی لوگ بیٹھے تھے۔ چونکہ یہ چہلم کی فاتحہ ہے اور چہلم کے فاتحہ کے موقع پر چند باتیں ہمیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے، اچانک دنیا سے جانا مرحومہ کا ہوا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن موت کسی کی بھی ہو نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے، جو موت کا وقت متعین ہے اسی وقت موت آ کر کے رہتی ہے، جس کے تعلق سے آیت قرآن بھی موجود ہے اور احادیث کے الفاظ بھی موجود ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور آنے کے بعد میں دنیا سے چلے گئے، مگر ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آنے والا ایسا آیا جو صرف آیا ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے دل میں چھایا ہے۔ ایک آنے والا ایسا آیا جو صرف آیا ہی نہیں، آمنہ کا لال بن کر کے آیا، در یتیم بن کر کے آیا، طیبہ کا والی بن کر کے آیا، رحمت تمام بن کر کے آیا، کعبے کے بطحہ بن کر کے آئے، طیبہ کے شمس الضحیٰ بن کر کے آئے، جن کی شان میں میرے امام بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، ان کی شان تم کیا سمجھو؟ ان کی شان تو یہ ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار میں آنے والوں موتیں بہت ہوئی ہیں، لیکن ایک موت ایسی ہوئی ہے کہ اس موت کے سامنے جب ذکر ہوتا ہے اس موت کا تو دنیا یہ کہتی یہ موت نہیں یہ تو زندگی ہے۔ وہ کون سی موت ہے؟ جس کو شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے امام حسین کی زندگی کہا جاتا ہے، 6 ماہ کے بچے سیدنا علی اصغر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور وہ محمد جیسے بھانجے کی شہادت کہا جاتا ہے، حسن کی نشانی قاسم کی جوانی کی شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ موت نہیں بلکہ یہ حقیقت میں زندگی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جان کو دیا ہے تو آن پر نہیں دیا ہے، اپنے جان کو دیا ہے تو حبیب رحمان کی شریعت پر دیا ہے، اور ایسے حال لے کر کے آئے ہیں چونکہ کل کی تاریخ جو آنے والی ہے وہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ لگنے والی، چاند کا ظہور نہ ہوا نہ ہی چاند کی رؤیت کا ثبوت ملا ہے، اس وجہ سے کل 30 ذی الحجہ کی تاریخ ہے
اور کل کا دن گزرنے کے بعد میں پہلی رات جو آنے والی ہے وہ ماہ محرم الحرام کی رات آنے والی ہے۔ محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، عاشقان مصطفیٰ 11 مہینے تو حسینی رنگ میں رہتے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر گلی میں حسین اعظم کا پرچم لہرانے لگتا ہے۔ دیوانگان مصطفیٰ اپنے اپنے طور پر حسین اعظم کے محبت میں آ کر کے یا حسین کے نعرے کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اکیلے ہیں تب بھی یا حسین کا نعرہ لگتا ہے، میدان میں ہے تب بھی یا حسین کا نعرہ لگتا ہے۔ چرچا ذکر حسین کا ہوتا ہے کیونکہ مرنے کے لیے اور لوگ بھی آئے تھے، مگر میرا حسین مرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ کیسی زندگی دی ہے حسین نے، اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرات دیکھیے میدان کرب و بلا کو دیکھو اور اس سے پہلے اور بھی زندگی کے حال و قال کو دیکھو۔ دنیا میں اور بھی سارے بچے آئے مگر آمنہ کے لال کا پیارا یہ نواسا حسین جب آیا ہے دنیا میں تو کیسی شان لے کر کے آئے ہیں، کیسی پہچان لے کر کے آئے ہیں، کیسی آن لے کر کے آئے ہیں۔ بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی پیشین گوئی ہو رہی ہے، آپ کو سنوارا جا رہا ہے، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کی پرورش ہو رہی ہے، بڑے ناز و نعمت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے حسین اعظم جا رہے ہیں، بچپنا ہے آپ کا، مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ زمین مدینہ طیبہ پر ایک مرتبہ میرے آقا حسین کو دنیا کی نظروں نے دیکھا، تاریخ کے جھڑکوں نے دیکھا، تاریخ لکھنے والوں مورخین نے دیکھا، حسین اعظم زمین طیبہ پر گرے ہیں اور گرنے کے بعد میں زمین سے اٹھے ہیں۔ تو ایسے حالات کو دیکھ کر کے دیوبند کا ملا یہ کہتا ہے، اے سنیو تم یا حسین کیوں کہتے ہو؟ جس حسین کو مدینہ شریف کی گلی میں چلنا نہیں آتا ان کے لیے تم ایسا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ وہ تو زمین طیبہ میں گر رہے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ میرے آقا حسین مدینہ طیبہ کی گلی میں کیوں گر رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے آقا حسین جب چلتے تھے تو چلنے کے بعد میں سورج کی شعائیں آتی تھی، حسین اعظم کے رخسار کو چوم لیا کرتی تھی۔ اے حسین آپ کا جمال بڑا پیارا ہے، آپ کی زلف بڑی پیاری ہے، آپ کا رخسار بڑا پیارا ہے، آپ کا مسکرانا بڑا پیارا ہے۔ ہوائیں آتی تھی حسین اعظم کے جسم اطہر کو چوم لیتی تھی۔ اے حسین آپ کے جسم اطہر کی رانائی بڑی محترم اور مکرم ہے۔ فضائیں آتی تھی، رات کی تاریکی ہوتی تھی، حسین اعظم چلتے تھے، چاند کی چادری نمودار ہوتی تھی، حسین اعظم کے پائے اطہر کو چوم لیا کرتی تھی۔ یہ زمین کہتی تھی اے آقا حسین چاند نے آپ کے رخسار کو چوم لیا ہے، سورج نے آپ کے رخسار کو چوم لیا ہے، ہوا اور فضا نے آپ کے رخسار کو چوم لیا ہے۔ آقا حسین میں نے کیا بگاڑا ہے، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہو؟ تو میرے اور آپ کے آقا حسین بچپن میں مدینہ طیبہ کی گلی پر گر کر کے زمین کی تمنا کو پوری کر رہے ہیں اور زمین کو بتا رہے ہیں اے زمین سن لے، حسین کسی کو محروم کرنے نہیں آیا ہے بلکہ آیا ہے حسین جو ہر ایک کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا حسین کو گرتا ہوا دیکھ رہی ہے مگر میرے آقا حسین زمین پر گر نہیں رہے ہیں بلکہ زمین کی حقیقی تمنا کو پوری فرما رہے ہیں۔ آقا حسین کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کا بچپن ہے، جوانی ہے، حسین اعظم کا حال ہے۔ حسین اعظم کے کمالوں میں سے ایک خاص کمال تو یہ تھا کہ امام حسین جب رات کی تاریکی میں گھر کے اندر ہوتے تھے تو چہرے پر نور ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ پورا روم روشنی ہی روشنی سے ہر طرف اجالے میں تبدیل ہوتا نظر آتا تھا۔ دنیا کے لوگوں نے کہا آقا حسین آپ کے نانا تو نور ہیں، آقا حسین آپ کے بھائی حسن تو نور ہیں، آپ کے چہرے سے یہ روشنی یہ اجالے کی رانائی کس بات کا اعلان کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے نہیں بریلی شریف سے میرے امام حق کی پہچان محبت کی نشان سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جواب دیتے ہیں ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ یا نبی اللہ
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا حسین کے بچپنے کے حال و قال کو دیکھو، امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد میں میدان کرب و بلا کی قربانی ایک الگ رنگ ہے، ایسی عظیم قربانی جس قربانی کی مثال تو اپنے بھی دے رہے ہیں بیگانے بھی دے رہے ہیں۔ وہ آقا حسین جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دنیا کے لوگوں نے جب دیکھا تو کسی دیوانے نے کہا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ اور جب بلرام پور کی سرزمین سے ایک عاشق اٹھا جسے دنیا بیکل اتساہی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اے حسین آپ کی شان کیا ہے؟ بردستہ یہ کہتے ہیں کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ اور اپنے حال کو دیکھ کر کے کہتے ہیں حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ حسین اعظم کی شان میں بہت سارے لوگ بولے، لیکن جب تک میں اپنے آقا امام اہل سنت کے گھر کا شعر نہیں پڑھ لیتا ہوں دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حسین ایسے ہیں حسین ایسے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے بھائی برادر اعلیٰ حضرت وسطی زمن حضرت علامہ حسن رضا جب اہل بیت کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو بردستہ یہ کہتے ہیں حسین اعظم کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے، حسین اعظم جس اہل بیت میں ہے ان کی شان یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں ان کے مقام ان کی رفعت کو ہم کیا بیان کریں، ہمارے زبان کے اندر یہ طاقت نہیں۔ بردستہ یہ کہتے ہیں کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ اور آگے کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور مزید کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کے چشم و چراغ حسین اعظم کی شان کو کون کس انداز سے بیان کر سکتا ہے؟ حسین اعظم سے کون نہیں محبت کرتا ہے؟ صحابہ کی جماعت ان سے محبت کرے، تابعین کی جماعت ان سے محبت کرے، صدیقین کی جماعت ان سے محبت کرے، عادلین کی جماعت ان سے محبت کرے، سخیوں کی جماعت ان سے محبت کرے، بہادروں کی جماعت ان سے محبت کرے، نمازیوں کی جماعت ان سے محبت کرے، حاجیوں کی جماعت ان سے محبت کرے، محدثین کی جماعت ان سے محبت کرے، مفسرین کی جماعت ان سے محبت کرے، اولیاء کاملین کی جماعت ان سے محبت کرے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر اور آج کے جانثاروں کی جماعت آپ سے محبت کرے، ہند کے راجا پیارے خواجہ عطائے رسول جیسے اللہ کے محبوب بندے اور آج کے چاہنے والوں کی جماعت آپ سے اتنی محبت کرے کہ سرکار خواجہ کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ آپ پیارے حسین اعظم کی شان میں جب لکھنے کے لیے آتے ہیں تو ایسا لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ مشہور ہے کہ پیارے خواجہ نے حسین اعظم کو شاہ بھی کہا،
بادشاہ بھی کہا، دی بھی کہا، دی کی پناہ بھی کہا۔ میرے آقا خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان، آپ حسین کو شاہ بھی کہتے ہو، حسین کو بادشاہ بھی کہتے ہو، یہ کون سی شاہانہ زندگی ہے؟ میدان کرب و بلا میں آپ کے پیارے جد کریم حسین اعظم ہے، 6 ماہ کا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، 18 سال کا نوجوان بالکل بھوک سے بالکل لاغر و کمزور ہو چکا ہے، آپ کے جانثار خیمے کے اندر پیاسے ہیں، پھر بھی آپ کے پیارے لال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کو شاہ کہتے ہیں، آپ کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اے پیارے خواجہ، آپ نے کیا کہہ دیا؟ وہاں تو سب بھوکے اور پیاسے ہیں، پھر بھی آپ ان کو شاہ کہتے ہیں، وہ آپ بادشاہ کہتے ہیں، تو بولتے ہیں تم ایک پہلو کو مت دیکھو، دوسرے پہلو کو بھی دیکھو۔ ہم نے کہا کون سا پہلو؟ آواز آ رہی ہے میدان کرب و بلا میں حسین اعظم شاہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، دی بھی تھے، دی کی پناہ بھی تھے۔ ہم نے کہا خواجہ کیسے وہ شاہ؟ تو بولتے ہیں ایک جانب دیکھا جائے 22,000 تلواریں ہیں اور اس کا بادشاہ بنا ہوا یزید پلید ہے جو ایک بھکاری بن کر کے حسین اعظم سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اے حسین ہاتھ دے دو، اے حسین ہاتھ دے دو، اے حسین ہاتھ دے دو۔ میرے آقا حسین نے کہا نہیں دوں گا۔ ہم نے یزید سے کہا اے یزید تو نے حسین اعظم سے ہاتھ کیوں مانگا؟ کیا حسین کے ہاتھ میں تھا جو حسین اعظم سے تو ہاتھ مانگ رہا تھا؟ اور شام کی گورنری تیرے پاس تھی، شام کی حکومت تیرے پاس تھی، ساری دولت تیرے پاس تھی، اس وقت امیر تو تھا، اس وقت بادشاہ بھی تو تھا، لیکن حسین اعظم سے ہاتھ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اس کی طرف سے اشارے ہی اشارے میں ہر حسینیوں کو جواب مل رہا ہے۔ اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا یا نہ دیکھا مگر وہ کہنا چاہتا ہے حسین کے ہاتھ میں میدان کرب و بلا میں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ حسین کا ہاتھ تنہا انہی کا ہاتھ نہ تھا بلکہ ان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ عثمان ذو النورین کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ علی شیر خدا کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھا۔ پتہ یہ چلا حسین اعظم کے ہاتھ میں ان اللہ کے محبوب بندوں کا ہاتھ تھا۔ یزید کو معلوم تھا اگر حسین نے ہاتھ دے دیا تو ساری حکومت ہمارے پاس قائم رہے گی۔ حسین نے ہاتھ تو کھینچ لیا، اب حال کیا ہوا؟ یزید بھی مٹ گیا، نام یزید بھی مٹ گیا، اور یزیدیت بھی مٹ گئی، اور یزید کی حکومت بھی مٹ گئی، اور میرے آقا حسین کی حکومت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، کیونکہ یزید کی حکومت اور میرے یزید کی حکومت 22,000 تلواروں کے جسموں پر تھی، اور میرے آقا حسین کی حکومت لوگوں کے دلوں پر کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ کبھی تو ہند کے راجا پیارے خواجہ بولتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین اور دی پناہ است حسین۔ اے حسین تم شہید ہو گئے ہو مگر تمہاری حکومت کل پیرانے پیر پر تھی، آج معین الدین اجمیری پر ہے۔ اے حسین تم شہید ہو گئے ہو، تمہاری حکومت نظام الدین اولیاء پر، تمہاری حکومت محبوب الہی پر، تمہاری حکومت فرید الدین پر، تمہاری حکومت شاہ برکت اللہ پر، تمہاری حکومت مارہرہ والوں پر، تمہاری حکومت کالپی والوں پر، تمہاری حکومت مسوری والوں پر، تمہاری حکومت براؤ والوں پر، تمہاری حکومت بہرائچ والوں پر، اور تمہاری حکومت سنیوں کے میر پیرانے پیر کے عاشق امام احمد رضا اعلیٰ حضرت پر ایسی حکومت ہے کہ گلی گلی میں بریلی کے گزر جاؤ تو ایک جانب نبی کے یاروں کا نعرہ لگتا ہے تو دوسری جانب نبی کے گھر والوں کا نعرہ لگتا ہے۔ حضرات دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا جس بھی انداز سے کیا جائے کم ہے، جیسے کیا جائے کم ہے، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور لوگ بھی کم ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے کوئی اہم عنوان شہادت کے تعلق سے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات کے تعلق سے نہیں لیا،
کلو نفس ذائقۃ الموت، رب کا اعلان ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اسی موت کے ذائقے کو چکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ منصوبے تیار کیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حال میں اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا کہ آج دنیا کے لوگ ان کے جانے کے حال کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میرے آقا حسین ایسے ہی ہیں جیسے کہ میدان کربلا میں اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے کر یزیدیت کو مٹا رہے ہیں، فرعونیت کو ختم کر رہے ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں، اور انہی طریقوں میں ذکر اہل بیت ہے، ذکر شہدائے کربلا ہے، ذکر صحابہ کرام ہے، ذکر اولیاء اعظام ہے۔ ہم سب کو ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کلام پاک میں جو اعلان فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور صرف نفس ہی نہیں بلکہ معبود برحق نے اپنے کلام پاک میں دوسری جگہ اعلان فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان کے مابین بلکہ 18,000 مخلوقات میں جو بھی چیز ہے سب کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ سوچ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم سب کو بھی مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو مرنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے حال و حال پہ غور کرنا چاہیے۔ آج حال کیا ہوتا ہے، کسی خاتون کی موت ہو جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے خاتون سوچتی ہے کہ ہم کو بھی مرنا ہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد میں وہ خود بھی موت سے غافل ہو جاتی ہے۔ آدمی کا موت ہو تو آدمی ایک لمحے کے لیے سوچتا ہمیں بھی مرنا ہے، بعد میں پھر وہی غفلت کی چادر جسم کے اوپر پڑی رہتی ہے۔ قبرستان کے اندر لوگ قبر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، قبر کی کھدائی میں لگے رہتے ہیں، مگر دنیا داری کی باتیں اس قدر ہوتی ہے لہو لعب کی اور خرافات کی کہ لگتا ہے صحیح نہیں کہ وہ آخری منزل کی جانب اپنے آپ کو بلا رہے ہیں، اور خرافاتوں سے اپنی زندگی کو لوگ برباد کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے یہ فارمولہ تیار کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور ایک انوکھا عمل پیش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ جلائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ جس گھر کے اندر جلتا ہے وہ گھر والا زمین پر رہتا ہے تب بھی سکون سے رہتا ہے، اور زمین میں جاتا ہے تب بھی سکون سے رہا کرتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد کی محبت کا چراغ گھروں میں کیسے جلے گا، وہ اس کا آسان طریقہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، گھر کے سارے افراد ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام کو پیش کرنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، کم سے کم 101 مرتبہ گھر کا ہر فرد نبی دو جہاں پر درود اور سلام کو پیش کرنے کی عادت بنا لے تو جتنا درود گھر کی جانب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ایسے ہی اسی درود کی برکتیں اس طرح حاصل ہوگی کہ سینے کے اندر نور ہی نور ہوگا اور چہرے پر جلوے حضور ہی حضور ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کا چلن گھروں سے شروع کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو یہاں بھی ملیں گی اور اس کی برکتیں آپ کو وہاں بھی ملیں گی۔ یہ آسان فارمولہ ہے۔ نمازیں تو آپ کے اوپر فرض ہیں، اس کو تو پڑھنی ہی ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود کو پڑھنا، سلام کو پڑھنا حضور کی بارگاہ میں عادت بنا لو۔ درود اور سلام کا پڑھنا باعث برکت ہے۔
भाई से निकहत है। दुरूद को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें थाना भवन के लोगों ने किया था, नानाता के लोगों ने किया था, भोपाल और दिल्ली वालों ने किया था, मगर मेरे इमाम ने आयते कुरान से दुरूद और सलाम की फजीलत को साबित किया और कहा दुरूद और सलाम पढ़ना ये ईमानदारों का तरीका है। लोगों ने कहा सलाम मत पढ़ो, तो मेरे इमाम ने जवाब दिया था कितने सलाम से रोकोगे। आशिक बोलता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। एक सलाम से रोकना चाहा था उन लोगों ने, मेरे इमाम ने एक मिसरे में अपने आका पर लाखों सलाम पेश करके बता दिया नबी का दीवाना कल भी सलाम को पढ़ रहा था, आज भी पढ़ रहा है और सुबह क़यामत तक पढ़ता रहेगा। जब दुरूद से रोकने की कोशिश की गई तो मेरे इमाम ने कहा कितनी दुरूद से रोकोगे। वो लोग रोकने वाले रुक गए, थक गए, मगर मेरे इमाम ने कहा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुटा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे ख्याल से वक्त काफी हो चुका और सलाम पढ़ लिया जाए, बातें तो बहुत सारी हैं और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर बात होगी, मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।